12 ربیع الاول کی صبح حضرت عبداللہ کے گھر حضرت بی بی آمنہ کی گود میں جب میرے اور آپ کے آقا کریم تشریف لا رہے تھے، وہ بھیجنے والا رب اعلان کر رہا تھا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے دنیا انسانیت کے مظلوموں، اے بیواؤں، اے بے سہارا لوگوں، آج خوش ہو جاؤ، اللہ کا محبوب رحمت بن کے آ گیا ہے۔ وہ دیکھو نور برساتا عرب کا تاجدار آیا، ملی راحت غلاموں کو، یتیموں کو قرار آیا۔ حضور رحمت للعالمین بن کے تشریف لائے۔ میرے آقا کریم اس جاہلیت کو ختم کرنے کے لیے آئے۔ میرے آقا کریم صاحبان رحمت بن کے آئے۔ آدمی دھوپ میں چل رہا ہو، صحرا میں، دور دور تک پانی کی کوئی امید نہ ہو اور درخت بھی کوئی نہ نظر آ رہا ہو، اچانک کوئی بادل آئے اور تیز بارش ہونے لگے تو مسافر کتنا خوش ہوگا۔ انسانیت صحرا میں چلچلاتی دھوپ میں جل رہی تھی، میرے آقا ابر رحمت بن کے تشریف لے آئے، جس سے انسانیت کا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اب حضور کی آمد سے تبدیلی کیا آئی؟ پہلے بچی پیدا ہوتی، باپ کا چہرہ مرجھا جاتا۔ میرے آقا کریم نے فرمایا جس گھر میں بچی پیدا ہوتی ہے رحمت کا فرشتہ نازل ہوتا ہے، اور وہ اس بچی کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہتا ہے جو تیری کفالت کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا۔ اور پھر فرمایا جس نے 2 بچیوں کی پرورش کی، ان کے حقوق ادا کیے، قیامت کے دن وہ اس طرح میرے ساتھ ہوگا جس طرح میرے ہاتھ کی یہ انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ ضم اصابعہ، حضور نے اپنی انگلیوں کو ملا کر دکھایا، فرمایا جس طرح یہ انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں اس طرح وہ شخص میرے قریب ہوگا جس نے بچیوں کی پرورش کی۔ اب کسی کے ہاں بچی پیدا ہو، پوچھیں بھی کیا ہوا ہے تو وہ کہتے ہیں رحمت آ گئی ہے۔ بچی پیدا ہو باپ ذبح کر دیتے، بچی پیدا ہو باپ کا چہرہ خوش نہیں ہوتا تھا، دل خوش نہیں ہوتا تھا، چہرہ مرجھا جاتا تھا۔ اب حضور نے بچیوں کو رحمت قرار دیا تو بچیوں کو حضور کی آمد پر خوشی نہیں منانی چاہیے کہ ہمیں جو عزت ملی ہے وہ کس کا صدقہ؟ بچیوں کو خوشی منانی چاہیے، بیٹیوں کو خوشی منانی چاہیے کہ انہیں جو اپنے والدین سے پیار مل رہا ہے وہ حضور کی آمد کا صدقہ ہی مل رہا ہے۔ اور والدین کو بھی میلاد منانا چاہیے، اولاد کی طرف سے انہیں جو ادب مل رہا ہے یہ ادب کون کروا رہا ہے؟ پہلے تو ماں کو منڈی میں بیچ آتے تھے، کتنے بیٹے ایسے ہیں جنہوں نے اپنی ماں کو منڈیوں میں بیچا ہے، پر میرے آقا کریم نے فرمایا جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ جس نے گھور کے غصے سے ماں باپ کی طرف دیکھا اس کا نام نافرمانوں کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے، اور جس نے محبت کی نظر سے دیکھا اسے حج مبرور کا ثواب عطا کیا جاتا۔ گویا حضور نے اپنی امت کی تربیت کیا فرمائی ہے؟ تم والدین کی طرف دیکھ رہے ہو، فرشتے تمہارے دلوں کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ تم کس نیت سے، کس جذبے سے والدین کی طرف دیکھتے ہو۔ اگر غصے سے گھور کے دیکھو نافرمانوں میں فرشتے نام لکھ دیتے، اگر محبت سے دیکھو تو فرشتے تمہارا نام حاجیوں کی فہرست میں لکھ دیں گے، حج مبرور کا ثواب مل جائے گا۔ آج جب اولاد ادب کرے تو ماں باپ کو چاہیے حضور پہ درود بھیجیں کہ اولاد کو ماں باپ کا ادب سکھایا ہے تو رحمت للعالمین نے سکھایا ہے۔ معاشرے میں یہ تبدیلی آئی تو کس کی آمد سے؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ یونان میں یہ نظریہ پیش کیا گیا کہ معذور بچہ پیدا ہو تو اسے پہاڑ سے گرا دو، اسے زندہ نہ رہنے دو ورنہ معاشرے پہ بوجھ ہوگا۔ میرے آقا کریم نے بچوں کی پرورش کو دنیا داری نہیں رہنے دیا، اس کو بھی دین داری بنا دیا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا
جو شخص رات سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھے اللہ اسے جنت میں نور کی ایک وادی عطا فرمائے گا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نور کی وادی کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اس میں اللہ کا خاص دیدار ہوگا۔ پھر فرمایا جو رات سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھے اسے جنت میں نور کی ایک وادی ملے گی، اور جو اپنے بچوں کو رزق حلال کھلانے کے لیے محنت کرے اللہ اسے جنت میں نور کی کئی وادیاں عطا فرما دیں۔ باپ دن بھر مزدوری کر کے گھر آیا ہے، بچہ رو رہا ہے، وہ اپنی بیوی کو ناراض نہیں ہوتا کہ میں دن بھر کا تھکا ہوا آیا ہوں اور بچہ رو رہا ہے، وہ بچے کو اٹھا کے چپ کراتا ہے۔ وہ جو بچے کو پریشان دیکھتا ہے تو خود پریشان ہو جاتا ہے، پھر بچے کو چپ کراتا ہے۔ میرے آقا کریم فرماتے ہیں یہ باب الفرح سے جنت میں داخل ہو جائیں گا۔ جو اپنی اولاد کی جائز خوشیوں کا اہتمام کرے۔ تو میرے آقا کریم نے اولاد کی پرورش کو بھی دنیا داری نہیں رہنے دیا، بلکہ اولاد کی پرورش کو بھی دین داری بنا دیا ہے۔ منہ اپنے بیٹے کا چومنا ہے، پر اللہ رحمتوں کا نزول فرماتا ہے جب کوئی محبت سے بچے کا منہ چومتا ہے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اولاد کے ساتھ شفقت، اولاد کے ساتھ محبت، اس کو بھی دینداری بنا دیا، اس پر اجر و ثواب بیان کیے۔ فرمایا جو بڑوں کا ادب نہ کرے اور چھوٹوں پر شفقت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس حدیث پاک میں بھی بڑوں کو چھوٹوں پر شفقت کا درس دی اور چھوٹوں کو بڑوں کا ادب کرنے کا درس دی ہے۔ تو میرے آقا کریم کی آمد سے پہلے انسانیت جس ڈگر پہ چل رہی تھی، اگر لوگ اسی ڈگر پہ چلتے رہتے تو کوئی انسان نہ اس دھرتی پہ نظر آتا، صرف جانور ہی ہوتے، ظالم ہی ہوتے۔ میرے آقا کریم تشریف لائے، آپ نے سینوں میں انسانیت پیدا کی ہے۔ جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے، جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ میں نے تمہید کے حوالے سے حضور کی رحمت کو آپ کے سامنے بیان کیا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے معاشرے میں جو رحمتیں ہمیں نظر آ رہی ہیں ان میں سے چند ایک چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ دوسرا نقطہ تلاوت کردہ آیت مبارکہ کی روشنی میں قرآن مجید جس انداز میں کلام کرتا ہے اس انداز کے اندر کئی راز ہیں، کئی حکمتیں ہیں۔ مثلا جو آیت میں نے ابھی تلاوت کی ہے اس میں اللہ کریم نے کیا اسلوب اختیار کیا ہے، وما ارسلناک، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو الا مگر رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ تو یہ جو انداز ہے ما اور الا، پہلے آیا ما پھر آیا الا، نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر، یہ انداز کیوں اختیار کیا گیا؟ دنیا میں ہمیں کئی رحمتیں نظر آتی ہیں، پر وہ رحمتیں کبھی نہ کبھی زحمت بن سکتی ہیں۔ مثلا پانی رحمت ہے، سیلاب آ جائے تو زحمت ہے۔ ہوا رحمت ہے، ہوا میں ہم سانس لیتے ہیں، لیکن طوفان آ جائے تو زحمت ہے۔ بجلی رحمت ہے، پنکھے چل رہے ہیں، لائٹیں جل رہی ہیں، لاؤڈ سپیکر چل رہا ہے، بجلی رحمت ہے، لیکن ننگی تار کو ہاتھ لگ جائے تو زحمت ہے۔ اور رحمتیں کبھی نہ کبھی زحمت بن سکتی ہیں۔ تو کسی کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا تھا کہ جس طرح پانی رحمت ہے لیکن سیلاب آ جائے تو زحمت بن جاتا ہے، ہوا رحمت ہے لیکن طوفان آ جائے تو زحمت ہے۔
کسی کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا تھا کہ معاذ اللہ کیا حضور کسی زاویے سے دوسری رحمتوں کی طرح ہیں؟ اللہ کریم نے اس سے پہلے کہ کسی کے ذہن میں خیال آئے، اللہ نے بیان ہی اس طرح کیا ہے کہ خیال آئے گا ہی نہیں۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، محبوب ہم نے آپ کو سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حضور جلال میں بھی ہو، آپ کا جلال بھی انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ ہر حال میں حضور رحمت ہے۔ جمال میں تو سب کو سمجھ آتی ہے کہ رحمت ہے، لیکن جب حضور جلال میں ہو اس وقت بھی حضور رحمت۔ حضور کسی کو کچھ عطا کریں یہ بھی حضور کی رحمت ہے، حضور کسی کو سزا دیں یہ بھی حضور کی رحمت ہے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، حضور ہر زاویے سے رحمت ہی رحمت ہے۔ دن ہو یا رات، کوئی خاص وقت نہیں کہ فلاں وقت تو رحمت ہیں اور فلاں وقت رحمت نہیں۔ آپ خاص نہیں کر سکتے حضور کی رحمت کو۔ حضور منبر پہ ہوں پھر بھی رحمت ہیں، حضور میدان جنگ میں ہوں وہاں بھی رحمت ہے۔ کوئی ایک کیفیت نہیں کہ آپ منبر پہ واز کر رہے ہیں تو رحمت ہے، آپ فقیروں کو عطا کر رہے ہیں تو رحمت ہے، آپ دین سکھا رہے ہیں تو رحمت ہے، نہیں۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، حضور ہر حال میں رحمت ہے۔ ہر ادا اللہ کو پسند ہے۔ حضور کسی بھی ادا میں زحمت نہیں ہے، حضور سراپا رحمت ہے۔ تیسرا نقطہ، اللہ نے کتنے رحمت للعالمین بنائے ہیں۔ علماء بیٹھے ہیں، حفاظ بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں پورے قرآن میں یہ تاج رحمت للعالمینی کا تاج اللہ نے سجایا ہے تو صرف اپنے محبوب کے سر پہ سجایا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اللہ نے صرف ایک رحمت للعالمین بنائی، کوئی دوسرا رحمت للعالمین نہیں۔ انبیاء کے وجود رحمت ہے، رسولوں کے وجود رحمت ہے، لیکن ان کے گرد بریکٹیں ہیں۔ میرے آقا کریم عالمین کے لیے رحمت ہے، میرے آقا کریم سب کے لیے، جمادات، نباتات، تحت سرا سے لے کے اعلی علیین تک ہر شے وجود مصطفیٰ سے فیض لے رہی۔ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، ہونا یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ حضور کی وسعتیں عالمین کے لیے رحمت ہے۔ کس کے لیے رحمت ہے؟ یہ عالم کی جمع ہے، ایک ہوتا ہے عالم، ایک ہے عالم۔ عالم جو ہے جب لام پہ زبر پڑی جائے اس کا مطلب ہے جہان، اور اس کی جمع عالمین۔ کوئی بتا سکتا ہے جہان کتنے ہیں؟ کسی مفسر نے لکھا ہے 18,000، کسی نے لکھا ہے 18,000 سے زیادہ ہے، کسی نے لکھا 27,000 سے زیادہ ہے، کسی نے لکھا 40,000 سے زیادہ ہے۔ کم از کم جو روایت لیں 18,000۔ اب آپ بتا سکتے ہیں 18,000 کون کون سے ہیں؟ نام بتائیں کہ وہ 18,000 کون سے ہیں۔ ایک مجمع میں نے پوچھا تو شیخ الحدیث صاحب کہنے لگے، وہ فرمانے لگے آپ 18,000 کے نام پوچھ رہے ہیں، یہ تو 18 بھی نہیں بتا سکتے، ذرا گن کے بتائیں 18 جہان۔ ہم تو 18 جہانوں کے نام نہیں بتا سکتے، حضور تو 18,000 جہانوں کی رحمت بن کے آئے۔ اس لیے گولڑے کے تاجدار نے کہا چپ کر مہر علی ایتھے، کوئی حضور کی شان بیان نہیں کر سکتا۔ لا یمکن الثناء کما کان حقہ، جو حضور کی شان بیان کرنے کا حق ہے وہ کوئی نہیں ادا کر سکتا۔
ہمیں تو ان جہانوں کے نام بھی نہیں پتا جن جہانوں میں حضور کی رحمت برس رہی ہے۔ ہم ان جہانوں کے نام نہیں جانتے جن جہانوں میں حضور کی رحمت برس رہی ہے۔ یا تو کوئی جہانوں کے نام بتائے، اگر نہیں بتا سکتے یا حتمی تعداد بتائے، اگر نہیں بتا سکتے تو پھر مان لو ہمارا علم تھوڑا ہے، مصطفیٰ کریم کا مقام زیادہ ہے۔ ہماری عقل تھوڑی، ہمارا علم تھوڑا، ہماری سمجھ تھوڑی، حضور کی شان بلند ہے۔ بزرگوں نے نچوڑ نکال کے لکھا ہے، چپ کر میرے علی ایتھے جا نہیں بولنی۔ حضور کی وسعتیں لفظ عالمین کے اندر ایک نقطہ علم کے حوالے سے، اسی آیت میں مبارکہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کے حوالے سے علم۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی تلاش میں نکلے ہیں، مجمع البحرین کے مقام پہ ملاقات ہوئی ہے۔ فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا علما۔ سورہ کہف میں ہے کہ حضرت یوشع بن نون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام انہوں نے حضرت خضر کو پا لیا، ان سے ملاقات کی۔ کون خضر؟ آتیناہ رحمتا من عندنا، جنہیں ہم نے اپنی طرف سے کچھ رحمتیں عطا کی ہیں۔ رحمتیں، علماء بیٹھے ہیں، حفاظ بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں آتیناہ، اللہ فرما رہا ہے ہم نے انہیں رحمتیں عطا کی ہیں۔ اب جنہیں رحمتیں عطا کی ہیں ان کا علم دیکھیں، زمین پہ چل رہے ہیں، بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا ہے، ایک بچے کو بلا کے قتل کر دی ہیں۔ حضرت موسیٰ پوچھتے ہیں اس بچے نے کیا کیا کہ آپ نے اسے قتل کر دیا؟ فرمایا اس کی سرشت میں کفر ہے، یہ اگر اسی سرشت پہ جوان ہوتا تو ماں باپ کو بھی کافر بنا دیتا۔ میں نے اس لیے اسے قتل کیا ہے کہ میں نے اسے قتل کر کے اس کے ماں باپ کو بچا لیا ہے، اس کی سرشت میں کفر ہے، یہ کفر پر ہی رہتا، کبھی یہ ایمان نہ قبول کرتا، اس لیے میں نے اس کو قتل کر دیا ہے، یہ اگر اپنی سرشت پہ جوان ہوتا تو ماں باپ کو بھی کافر بنا دیتا۔ پھر دعا مانگی ہے کہ اللہ نعم البدل عطا فرمائے۔ اب چل زمین پہ رہے ہیں، لوح محفوظ کی تحریر کو پڑھ رہے ہیں۔ کون؟ حضرت خضر زمین پہ چل رہے ہیں اور لوح محفوظ کی تحریر پڑھ رہے ہیں۔ یہ علم کس کا ہے؟ دیوار گرنے والی ہے، گری نہیں، گرنے والی ہے، تو آپ حضرت موسیٰ سے کہتے ہیں آؤ دیوار کو تعمیر کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں گاؤں والوں نے ہماری خدمت نہیں کی، ہماری قدر نہیں کی، اور آپ مزدوری لیے بغیر دیوار تعمیر کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اس کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ ہے، ان کا باپ نیک تھا، بچے یتیم ہیں، باپ فوت ہو چکا ہے۔ حضرت خضر کو کیسے پتا ہے وہ نیک تھا؟ اور مفسرین نے لکھا ہے یہاں باپ سے مراد ان کا والد نہیں، ساتویں پشت میں اوپر ان کا دادے کا دادا، اوپر ساتویں پشت میں ان کا جو باپ ہے وہ مراد ہے۔ حضرت خضر کا کتنا علم ہے، حالانکہ حضرت خضر کے بارے میں قرآن نے کیا کہا ہے؟ آتیناہ رحمتا من عندنا، انہیں ہم نے اپنی طرف سے کچھ رحمتیں عطا کی ہیں۔ اب ذرا دل تھام کے فیصلہ کریں، جنہیں اللہ نے رحمتیں عطا کی ان کا تو بڑا علم ہے، تو جنہیں رحمت بنا کے بھیجا ہے، جنہیں رحمتیں عطا کی ہیں وہ تو بڑا علم رکھتے ہیں، تو جنہیں سراپا رحمت بنا کے بھیجا ہے ان کے علم کی شان کیا ہوگی۔ اعلیٰ حضرت اس لیے فرماتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کیا ہے وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ یا رسول اللہ، اللہ نے ہر شے کا علم آپ کو عطا فرما دیا ہے۔ وما ارسلناک الا، یہ بڑی جامع آیت ہے، اس ایک آیت میں حضور کی کتنی شانیں بیان ہوئی۔ ایک نقطہ اور عرض کر رہا ہوں، جیسے حضور کی ذات رحمت ہے، حضور کی آمد رحمت ہے، اسی طرح
حضور کی تعلیمات رحمت ہے. حضور کی زبان پاک سے جو الفاظ ادا ہوئے وہ رحمت ہے. جس طرح حضور کا وجود رحمت ہے، حضور کی ذات رحمت ہے، حضور کی آمد رحمت ہے، اسی طرح حضور کی تعلیمات بھی رحمت ہے. جو حضور کی تعلیمات کو اپنا لے گا اللہ اس پہ رحمتیں فرما دیں. میں نے یہاں سے گفتگو شروع کی کہ جب بھی ربیع الاول شریف آتا ہے ہم جھنڈیاں لگاتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے ہیں. یہ سب کچھ کس کو راضی کرنے کے لیے؟ اپنے آپ کو راضی کرنے کے لیے یا حضور کو راضی کرنے کے لیے؟ حضور کو راضی کرنے کے لیے. جب یہ سب کچھ ہم حضور کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں تو پھر ہمیں چاہیے کہ جس طرح ہم گلیاں سجا رہے ہیں، گلیوں کو سجانے کے ساتھ ساتھ ہم اپنے دل بھی سجائیں. مسجدیں سجاتے ہیں، سڑکیں سجاتے ہیں، اس سے 4 گنا زیادہ بھی سجائیں. حق نہیں ادا کر سکتے حضور کی آمد پر جو خوشی کا حق ہے. میں صرف یہ دعوت فکر دے رہا ہوں، گلیوں کو سجانے کے ساتھ ساتھ اپنے دل کو تقویٰ سے سجائیں. جب یہ 2 چیزیں اکٹھی ہوں تو پھر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کامیابی عطا کر دیتا ہے. امت میں جب بھی یہ 2 چیزیں اکٹھی ہوئیں اللہ نے دشمنوں پر انہیں فتح عطا کر دی. کون سی 2 چیزیں؟ ایک محبت رسول، دوسری اتباع رسول. بعض جگہوں پہ ایک چیز نظر آتی ہے، دوسری نہیں نظر آتی. کہیں محبت نظر آتی ہے، اتباع نہیں نظر آتی. بعض جگہ اتباع کی شکل نظر آتی ہے، دلوں میں محبت نہیں نظر آتی. جب یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہوں، محبت رسول بھی اتباع رسول بھی. حضرت داتا صاحب صرف حضور سے محبت ہی کرتے تھے یا اتباع بھی کرتے تھے؟ وہاں محبت بھی کامل، اتباع بھی کامل. خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ حضور سے صرف محبت ہی کرتے تھے یا اتباع بھی کرتے تھے؟ وہاں محبت بھی اعلیٰ درجے کی ہے، اتباع بھی اعلیٰ درجے کی. امام ربانی سیدنا مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ محبت بھی اعلیٰ درجے کی کر رہے ہیں، اتباع بھی اعلیٰ درجے کی کر رہے ہیں. جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ. یہ جن ہستیوں کے میں نے نام لیے ہیں ان کا ایک ایک قدم عین سنت رسول کے مطابق اٹھتا تھا. پھر اللہ نے ان کو کتنی شانیں عطا کی ہیں. دلوں پہ نگاہ کرتے ہیں کفر کے میل دھل جاتے ہیں. تو 2 چیزیں جب اکٹھی ہوں، محبت رسول اور اتباع رسول. محبت کا آپ نے اظہار کیا، گلیاں سجائیں، سڑکیں سجائیں. اب پورا سال اتباع کا بھی اظہار کرنا ہے، حضور کی تعلیمات. اور دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ حضور کی تعلیمات رحمت ہے. جس طرح حضور کی ذات رحمت ہے، اسی طرح حضور کی تعلیمات بھی. پہلے بھی آپ سے پوچھا اور آپ نے وہی جواب دیا جو دینا چاہیے تھا. دوبارہ پوچھ رہا ہوں، یہ جو کچھ ہم میلاد مناتے ہیں اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے یا حضور کو خوش کرنے کے لیے؟ تو پھر علماء کے پاس بیٹھ کر ہمیں علماء سے یہ پوچھنا تو چاہیے کہ حضور کن چیزوں سے خوش ہوتے ہیں، کن چیزوں سے ناراض ہوتے ہیں. کیونکہ ہم نے حضور کو خوش کرنا ہے. جب ہم نے حضور کو خوش کرنا ہے تو پھر علماء سے پوچھنا چاہیے حضور کن چیزوں سے خوش ہوتے ہیں. ایک حدیث مبارک ہے، میرے آقا کریم نے صحابہ سے فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے محبت کرے تو 3 چیزیں اپنا لو. کتنی چیزیں؟ جب بولو سچ بولو، کوئی امانت رکھے اس میں خیانت نہ کرو، اپنے پڑوسی کا خیال رکھو. جو آدمی خود پیٹ بھر کے سوئے اور پڑوسی بھوکا ہو وہ کامل ایمان والا نہیں. میرے آقا کریم نے 3 چیزیں ارشاد فرمائیں اس حدیث پاک میں. فرمایا سچ بولو، امانت میں خیانت نہ کرو اور پڑوسی کے حقوق کا خیال رکھو. ایک ایک تعلیم میں رحمت ہے یا نہیں؟ یہ جو 3 چیزیں حضور نے ارشاد فرمائی، رحمت ہی رحمت. جب ہم حضور کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو پھر مزاج نبوت سے آشنائی ضروری ہے کہ مزاج نبوت کیا ہے.
حضور پاک ہیں، پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ کا تاج پہن کے آئے ہیں۔ حضور پاک کرنے آئے ہیں۔ حضور نے جو تعلیمات دی ہیں وہ پاکیزگی والی ہیں۔ دوبارہ عرض کر رہا ہوں، حضور پاک ہے، اور حضور نے جو نظام عطا کیا ہے وہ ظاہر کو بھی پاک کر دیتا ہے، باطن کو بھی پاک کر دیتا ہے۔ حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ 12 ربیع الاول کے دن حضور کے منہ مبارک کی زیارت کرواتے تھے۔ سال میں ایک دن حضور کے منہ مبارک کا دیدار کرواتے۔ دلی کے لوگ اور قرب و جوار سے لوگ آتے منہ مبارک کی زیارت کے لیے۔ لوگ آئے ہوئے ہیں اور شاہ عبد الرحیم اپنے گھر گئے، جس بکسے کے اندر منہ مبارک رکھے ہوئے تھے اس کا تالا کھولنے کے لیے چابی گھماتے ہیں، تالا نہیں کھلتا۔ چابی لگا کے تھک گئے، تالا نہیں کھلا۔ چابی گھما گھما کے تھک گئے، تالا نہیں کھلا۔ پریشان ہو گئے کہ لوگ آئے ہیں زیارت کرنے اور بکسا ہی نہیں کھل رہا، منہ مبارک کی زیارت ہی نہیں میں کرا سکوں گا، شرمندگی ہوگی۔ آپ بڑے صاحب کشف تھے، 2 نفل پڑھے، مراقبہ کیا، حضور کی زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا عبد الرحیم پریشان نہ ہو کہ تالا نہیں کھل رہا، وجہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ آئے ہیں نا منہ مبارک کی زیارت کرنے، ان میں ایک بندہ ایسا ہے جس کا وضو نہیں ہے، اس وجہ سے تالا نہیں کھل رہا۔ منہ مبارک کو اللہ نے ایک عزت اور شان عطا کی ہے، وہ حضور کے وجود پاک کا حصہ ہے، اور حضور کو پاکیزگی پسند ہے، طہارت پسند ہے۔ تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑی ہستی ہیں، شفاء السقام آپ کی کتاب ہے۔ احادیث کی اسناد پر بحث، اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاص شان عطا فرمائی۔ محفل میلاد ہے، حضرت تاج الدین سبکی تشریف فرما ہے، یہ بھی صاحب کشف تھے۔ کچھ دیر کے بعد اٹھے اور اہل مجلس سے کہنے لگے کہ عیب چھپانا حضور کو پسند ہے اور عیب چھپانا مجھے بھی پسند ہے، اس لیے میں نام نہیں لیتا۔ محفل میں ایک بندہ ایسا بیٹھا ہوا ہے جس کے گناہوں کی وجہ سے ہم بھی اس وقت تک محروم ہیں، ہمارے اوپر بھی کرم نہیں ہو رہا، اس میں فلاں فلاں گناہ پائے جاتے ہیں، وہ دل میں ہی توبہ کر لے، نہ اٹھ کے جانے کی ضرورت ہے، نہ بول کے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، وہ دل میں ہی توبہ کر لے تاکہ ہم سارے محروم نہ رہیں۔ ایک ناپاکی جسم پہ لگی ہوتی ہے، ایک ناپاکی دل پہ ہوتی ہے۔ جو ناپاکی کپڑوں پہ ہے یا بدن پہ ہے وہ قبر میں ساتھ نہیں جاتی، کیونکہ بندہ جب فوت ہوتا ہے تو پچھلے غسل بھی دیتے ہیں، کفن بھی دیتے ہیں، تو بدن پہ یا کپڑوں پہ جو پلیدی لگی ہوئی ہو وہ قبر میں ساتھ نہیں جاتی۔ ہاں دل پہ جو پلیدی لگی ہوئی ہو اس کو کون دھوئے گا، وہ تو قبر میں ساتھ ہی چلی جائے گی۔ اب دل میں جتنی ناپاکی لے کر آپ قبر میں پہنچیں گے اتنا زیادہ عذاب ہوگا۔ مزاج نبوت کیا ہے؟ حضور کو پاکیزگی پسند ہے۔ ایک بزرگ ہر سال محفل میلاد کرتے اور ہر سال انہیں محفل کے دوران اپنے گھر میں حضور کی زیارت ہوتی روحانی طور پہ ہی تھی، عالم کشف میں ہی تھی، لیکن ادھر محفل ہو رہی ہوتی، ادھر وہ مراقبہ کرتے، زیارت ہو جاتی۔ ایک سال ایسا ہوا کہ محفل ہو رہی ہے لیکن زیارت نہیں ہوئی، محفل اختتام تک پہنچی، بزرگ پریشان ہے، اس دفعہ میری محفل قبول نہیں ہوئی، حضور کی زیارت نہیں ہو رہی۔ لوگ کھڑے ہو کے اختتام پہ درود و سلام پڑھ رہے ہیں، یہ رو رہے ہیں کہ آج میری محفل قبول نہیں ہوئی۔ اس وقت حضور کی زیارت ہوئی اور کیا دیکھا کہ حضور تشریف لائے ہیں لیکن محفل خانے میں نہیں آئے، باہر ہی تشریف فرما آئے۔ اب یہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ اندر تشریف لائیں، تو حضور نے فرمایا ختم کے لیے جو برتن رکھے گئے ہیں وہ پاک نہیں کیے گئے ہیں، اور ناپاکی میری طبیعت پہ بوجھ بنتی ہے۔ ختم کے لیے جو برتن رکھے گئے ہیں وہ پاک نہیں کیے گئے، اس وجہ سے میں محفل خانے کے اندر نہیں آ رہا۔
مزاج نبوت کیا ہے؟ حضور کو پاکیزگی پسند ہے۔ جو آدمی اکثر اوقات باوضو رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا کر دیتا ہے۔ رزق میں برکت کے وظائف میں سے ایک وظیفہ باوضو رہنا بھی ہے۔ اسی طرح جو آدمی باوضو سوئے، وہ سو گیا ہے لیکن فرشتے عبادت کا ثواب لکھتے ہیں۔ جو وضو کی حالت میں سوتا ہے، کسی رات باوضو سو جائیں اس نیت سے کہ میں وضو کر کے سو رہا ہوں، شاید حضور کرم فرما دے زیارت ہو جائے۔ پاکیزگی حضور کو پسند ہے، اور ناپاکی، نجاست کسی سطح کی ہو، ظاہر کی یا باطن کی، حضور اسے دور کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ حضور کو گندگی اور نجاست نہیں پسند۔